رات کی تاریکی میں نہتے پاکستانی شہریوں کو خون میں نہلانے والے جار بھارت کو منہ توڑ جواب کی یادیں۔ معرکہ حق میں کامیابی کو 1 سال مکمل۔ دشمن نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بہانے جاری حد پر منہ کی کھائی۔ کنٹرول لائن پر زمینی شرارت ناکام۔ شاہینوں نے فضائی جھڑپ میں دشمن کے رافیل سمیت 8 طیارے تباہ کر دیے۔ پاک بحریے کی کڑی نگرانی کی بدولت بھارتی نیوی بحرۂ عرب کے پانیوں میں حرکت بھی نہ کر سکی۔ آرمی کی راکٹ فورس نے بھارتی فضائیہ کے پٹھان کوٹ بیس پر میزائل برسائے۔ S-400 دفاعی نظام سمیت کئی اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ معرکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی۔ فضائیہ نے جنگی تیاریاں دنیا پر ثابت کی۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں بھارت نے پاک فضائیہ کو فیصلہ کن فورس بنا دیا۔ ترجمان پاک فوج کا عظیم فتح کی سالگرہ پر پیغام واضح کر دیا۔ پاکستان کی ہر صلاحیت کا محور خطے میں امن و استحکام کا فروغ ہے۔ امن ہمیشہ عزت، وقار اور خود مختار برابری کی اصولوں سے جڑا ہے۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر مظفر آباد میں پروقار تقریب۔ شرکا کے قومی پرچم تھام کر پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ معرکہ حق میں پاکستان نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب۔ کشمیر کے بغیر پاکستان کا تصور ادھورا قرار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے معرکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت قرار دے دیا۔ واضح کر دیا، معرکہ حق صرف ایک یادگار واقعہ نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی۔ واضح ہوا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ لاہور میں معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ مسلح افواج کی عظیم فتح پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ بھارت نے پاکستان کو زیر کرنے کی کوشش کی، نتیجہ الٹا نکلا۔ عسکری محاذ پر ہی نہیں، بھارت کو سفارتی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ کی ڈان نیوز سے گفتگو۔ آج کے پاکستان کو زیادہ مضبوط اور عالمی سطح پر وقار بھی بلند قرار دے دیا۔ پنجاب میں 8، 9 اور 10 مئی کو معرکہ حق کے حوالے سے تقریبات کا اعلان۔ 8 اور 9 مئی کو لاہور کے لبرٹی چوک پر کنسرٹ ہوگا۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کا اعلان۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایران سے اچھی بات چیت ہوئی۔ ڈیل کا کبھی امکان ہے۔ ایران میں ایسے لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو ڈیل چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ ایران کا امریکہ سے پاکستان کے ذریعے سفارتی پیغامات کے تبادلے کی تصدیق۔ معاہدے کے لیے امریکی تجاویز کا باقاعدہ جواب ابھی نہیں دیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان۔ پاسداران انقلاب کا دشمن کے کسی بھی نئے حملے پر اس کے اندازوں سے بھی بڑھ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر رجیم چینج، یورینیم کی چوری اور آبنائے ہرمز پر تسلط سمیت تمام محاذوں میں ناکام ہو گئے۔ مذاکرات کی میز پر بھی ایرانی منہ توڑ جواب کا سامنا کرنا پڑا۔ بحریہ کے ڈپٹی پولیٹیکل افسر محمد اکبر زادہ کا بیان۔ واضح کیا، پاسداران انقلاب بحریہ نے ثابت کر دیا ایران آبنائے ہرمز پر غلبہ رکھتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ دورہ ترکیہ پر انقرہ پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے فیصل بن فرحان کا استقبال کیا۔ ملاقات میں ترک سعودی تعلقات خطے میں استحکام کے لیے تعاون بڑھانے پر زور۔ ترک اور سعودی وزیر خارجہ کی رابطہ کونسل کے اجلاس کی بھی صدارت۔ رابطہ کونسل کا 4تھا اجلاس سعودی عرب میں ہونے کی توقع ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور اسپیکر پارلیمنٹ کا ٹرمپ پر ایک بار پھر طنز۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ آپریشن ٹرسٹ می برو ناکام ہو گیا، اب دوبارہ معمول کے آپریشن فاکسیوس سے شروع کر دیا گیا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور اسپیکر پارلیمنٹ
मशरिक़ वस्ता के मौजूदा तनाज़े में पाकिस्तान ने भरपूर सालिसी की। पाकिस्तानी कोशिशों से जल्द मस्बत नताइज आएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़ेह किया 2022 के सैलाब में मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाव ज़रूरी करार दे दिया। ईरानी हमलों में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। कम अज़ कम 228 इमारतें या फ़ौजी साजो सामान तबाह या मुतासिर हुए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। अमरीकी फ़ौज का खलीज ओमान में ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी टैंकर MT हुस्ना ईरानी बंदरगाह की जानिब बढ़ रहा था। फायरिंग करके नाकारा बना दिया गया। इराक के शहर अरबेल में ड्रोन हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कुर्द ग्रुप के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। हमले के मकाम से आग के शोले बुलंद। जनूबी लबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमले में मज़ीद 4 अफराद शहीद और 33 ज़ख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक कस्बे सक्सिया के मरकजी इलाके में एक तिजारती मरकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली अफवाज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में बड़े पैमाने पर ज़रई इराज़ी को बिल्डोज करना शुरू कर दिया। अराबा और यबत के रिहायशियों का इक़दामात पर गहरी तशवीश का इजहार। नई इसराइली आबादकारी के मंसूबे का पेश खैमा करार दे दिया। शुमाली कोरिया का जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल न होने का फैसला। NPT का हिस्सा नहीं बनेगा। प्यांगयांग का 2 टोक पैगाम। कराची के इलाके गुलशन हदीद में मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर ज्वेलरी शॉप लूट ली गई। मज़ाहमत पर दुकानदार को पिस्तौल का बट मारकर जख्मी कर दिया। पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी करने की मंजूरी का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने मज़ीद 66 सरकारी इदारों के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए। अकाउंट्स बंद होने से इदारों के तकरीबन 300 अरब रुपए कौमी खजाने को मुंतकिल हो जाएंगे। और बंगाल टाइगर्स के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फतह का मिशन। कौमी क्रिकेट स्क्वाड का मुसलसल तीसरे रोज शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। सीरीज का पहला मैच 8 मई से शुरू होगा।